ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة لذکری۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ نماز ہے جو دین کا ستون ہے، یہ ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے۔ قیامت کے دن یہ ایک آخری فاصل ہے انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے اور جہنم میں بھیجنے کے لیے۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاة فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے اعمال میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر جس کا نماز صحیح ہے باقی سارے اعمال صحیح ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، سب۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اگر یہی نماز ہی درست نہیں نکلا، نماز کے اختبار میں، نماز کے امتحان میں فیل ہوا، فقد خاب و خسر، پھر اس کا نہ روزہ کام میں آئے گا، نہ حج کام میں آئے گا، نہ صلہ رحمی، نہ صدقہ خیرات، پھر اس کا کوئی چیز کام میں نہیں آئے گا۔ یہ ایک فری میں پڑنے والی چیز ہے۔ دیکھو، حج کرتے ہیں تو پیسہ خرچنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو بھوک لگتے ہیں، کھا پی کے رہتے ہیں تو کہیں 12 گھنٹہ، 15 گھنٹہ، 20 گھنٹہ بھوکا رہنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک زکوٰۃ دینا، مال سے کاٹ کے نکالنا ہوتا ہے۔ دیکھو، یہ ایک نماز ہے جو فری میں پڑھنے والی، اس کے وضو کا پانی فری میں، مسجد بھی فری میں، آپ جب چاہے آؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی یاد کرو۔ لیکن اسی نماز کو آج کل کے دور میں بہت سے لوگوں نے، اور خصوصاً جوانوں نے، اور جو نوجوان ہیں، اس نماز کو بری طرح ضائع کر دیا، بری طرح ضائع کر دیا۔ یعنی برائے نام نماز پڑھتے ہیں، بس بظاہر یہ نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کے نظر میں بس یہ مسجد میں گیا ہے، نماز پڑھ کے آئے گا، لیکن اس کا نماز اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کے مطابق وہ نماز نہیں ہے جو ایک صحابی رسول نے پڑھا اور اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 757 نمبر حدیث، صحیح بخاری کی۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دخل رجل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دخل رجل فی المسجد فصلى فسلم على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فرد وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک شخص اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد میں داخل ہو گئے اور جلدی جلدی نماز پڑھ لیا اور اللہ کے پیارے نبی پر سلام کیا۔ آگے سلام کیا تو اللہ کے پیارے نبی نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا، سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ جاؤ، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے، دوبارہ پڑھو۔ آج میں نماز کے باقی ارکان کے متعلق میں بالکل نہیں بتا رہا، میں صرف اتنا بتا رہا ہوں، آپ نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، ٹھنڈے موسم میں، کام کاج چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر وضو کیا، مسجد میں آئے، ٹائم کو ضائع کیا، نماز پڑھی، اور وہ نماز اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کے مطابق نہ ہو، وہ نماز بیکار ہے۔ فإنک لم تصلی، آپ نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہماری نماز اگر اسی طرح ہو، بے جان نماز ہو، جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار کے مطابق نہ ہو، تو وہ نماز بیکار ہے۔ ہمارا وضو کرنا بھی بیکار، ہمارا وقت نکالنا بھی بیکار، ہمیں مسجد میں آنا بھی بیکار۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، میں آج صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ نماز کو جلدی جلدی پڑھ کر، یہ نماز کا اعتدال کو چھوڑنا، یہ بھی رکن کی مخالفت ہے۔ نماز کے ارکان میں سے اعتدال ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ باقی جو حدیث ہے میں اور ایک درس میں بیان کروں گا، نماز کو آرام آرام سے پڑھنا۔ اس حدیث کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا، جو غلطیاں اس صحابی رسول کے اندر تھی، اس آدمی کے اندر تھی، اس غلطیوں کو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ازالہ فرمایا۔ ان میں ایک اہم بات یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دفعہ اس صحابی رسول نے
جلدی جلدی نماز پڑھ کر اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں آیا، اللہ کے پیارے نبی کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ، تم جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی بار اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھایا، ان میں ایک ہے اعتدال سمجھایا، یعنی نماز جب تم پڑھتے ہو تو آرام آرام سے پڑھو، آرام آرام سے پڑھو۔ ان میں ایک چیز یہ ہے اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تم کھڑے ہو جائے تو اللہ اکبر کہو، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، پھر قرآن میں سے کچھ حصہ پڑھ لو، ثم ارکع حتى تطمئن راکعا، اور تم رکوع کرو یہاں تک کہ تم رکوع میں بھی تمہارا اطمینان ہو، یعنی ایسا نہیں ٹھونگے مار دیا، ایسا نہیں، حتى تطمئن راکعا، آرام سے رکوع میں بیٹھو، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، پھر رکوع سے اٹھ کر بھی کھڑے رہو، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ اطمینان ہو جائے تم کھڑے رہے، ایسا نہیں کہ رکوع سے اٹھتے ہی چلا جائیں سجدے میں، نہیں، بلکہ رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی کھڑے رہنا یہ اعتدال ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، تم سجدے کرو، اطمینان کے ساتھ سجدے کرو، سجدے میں بیٹھو، کم از کم سبحان رب الاعلیٰ 3 بار تو پڑھ لو، اور ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، اور سجدے کے بعد اٹھ کر بھی آرام سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو۔ بہت سے لوگ نظر آتے ہیں بس سجدے سے سر 1 فٹ بھی نہیں اٹھاتے، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، اسی طرح تمہاری پوری نماز پڑھو۔ اس حدیث کے اندر یعنی پورے نماز نہیں سمجھایا، جو غلطیاں اس میں تھی، یعنی اس میں ایک بیسک غلطی اس کا یہ تھا جلدی جلدی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اطمینان اور آرام سے پڑھنے کا درس دیا، تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم بھی اطمینان اور آرام سے اعتدال کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو اللہ کے پیارے نبی کے نماز کے معیار کے مطابق نہیں ہے، ہمارے بھی نماز فإنک لم تصلی، یعنی گویا کہ تم نے نماز پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جتنا ہم نے محنت کیا اس نماز سے پہلے، تو اس نماز کو بھی آرام، اعتدال، اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔